أما بعد قال الله تعالى في موازين آخر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور کبریائی لائق اور زیبا ہے صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. درود و سلام کے بیش بہا نذرانے اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جو ہم سب کے بیچ رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے، جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائی اور بزرگوں، آپ سب یہ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی صورتحال کیا ہے. موجودہ وقت میں موجودہ جو صورتحال ہے اسی پر خطاب کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ جمعے کے دن کا خطبہ جو مسلمانوں پر آئے ہوئے حالات ہیں اس کے مطابق خطاب کیا جائے اور جو ہے اس کی وضاحت کی جائے، اس کے پہلو بیان کیا جائیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بیان کیا جائے قرآن و سنت کی روشنی میں. میں اسی تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. پچھلے خطبے میں آپ سب یہ جانتے ہیں کہ ہم سب کے مظلوم فلسطینی بھائی ان کے حق میں میں نے پورا خطبہ دیا تھا اور اللہ سے دعا کی گئی تھی کہ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے. جو باتیں رہ گئی تھیں میں آج کے خطبے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس تعلق سے میں نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 تلاوت کی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے رشتہ بیان فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن سے کیا رشتہ ہوتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. ایک مومن سے دوسرے مومن کا کیا رشتہ ہوتا ہے، ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں اور ان حقوق کے کیا ضابطے ہوتے ہیں، کیا تقاضے ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے ان آیتوں کے اندر منظم کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سب سے پہلا رشتہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ مومن مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. سب سے پہلا کام یہ سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. سب سے پہلا یہ ہے کہ مومن مرد عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان والا کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری میں مدد کی جائے. کوئی نیک کام کر رہا ہے جیسے سورہ مائدہ کے اندر ہے کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور پرہیزگاری میں جو ہے اس کا ساتھ دو. او ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اگر وہ کوئی برے کام کو اختیار کرے تو اس میں اس کا ساتھ چھوڑ دو. نیکی کا کام فلسطین کے مسلمان کیا کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ مسجد الاقصی کو بچانے میں اپنی جانیں دے رہے ہیں. بچے ذبح ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہی صرف نہیں ہو رہی بلکہ شہید بھی ہو رہی. اور جس طریقے سے قبر کیا ہے میرے بھائیوں، آج کا خطبہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے ایک مرثیہ ہے. ان کی قبریں کیا ہوتی ہیں، ایک نہر طریقے کی کھودا جاتا ہے اور عام طور پر بیک وقت میں نہ جانے کتنی لاشوں کو دفنا دیا جاتا ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جن کے نونہال، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اللہ ان کے مقام کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ان کی مائیں اگر اس دنیا میں زندہ ہوں تو اللہ انہیں صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج کا خطبہ ایک مرثیہ ہے ان مومنین کے لیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد عورت آپس میں ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں. اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد نہ کی گئی تو یہ اللہ کے قانون کے خلاف. اللہ رب العالمین نے اسے فرض قرار دیا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اگر وہ مددگار ثابت نہ ہوئے تو اپنا ایمان بھی نہیں بچا سکتے. اب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اتنی دور سے ہندوستان کا مسلمان کیا کر سکتا ہے، میں نے پچھلے خطبے میں اس کو تفصیل سے بیان کیا.
وہ یہ کر سکتا ہے جو اللہ نے ہتھیار دے رکھا ہے اس کا استعمال کیا جائے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا. اور دعا کے بارے میں ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القدر الا الدعاء. کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی ہے سوائے دعا کے. اگر اللہ کا بندہ اور بندی دعا مانگنے لگے اپنے کسی کام سے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کے کام سے، اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اللہ اپنا فیصلہ اس کی دعا کی وجہ سے بدل دے. یہ ممکن ہے. دعا میرے بھائیوں، دعا کبھی مانگ کر دیکھو، تنہائی میں اللہ کے سامنے رو کر دیکھو. دعا سے جو ذائقہ اور جو دل کو تسکین ہوتی ہے وہ اللہ کسی عبادت میں نہیں ملتی ہے. وہ تسکین، وہ دل کا چین و سکون ملتا ہے. کبھی آدمی مسجد کے کسی کونے میں تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کے سامنے آنسو ٹپکا دے، اس دعا کا اثر کئی گھنٹے تک اس کے دل پر رہتا ہے. اگر دعا میں آنسو بہہ نکلے آدمی، کسی عبادت سے اس کے دل پر اتنا اثر نہیں پیدا ہوتا ہے جتنی عاجزی کے ساتھ دعا کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے. میں نے تجربہ کیا بہت. ایسی دعا کبھی کرو، یاد کرو کہ کبھی ایسی دعا کرنا ہے انشاءاللہ. ایسی دعا کبھی کرو کہ تنہائی ہو اور صرف رب کی یاد ہو، اللہ کی یاد ہو. اب بندہ تنہائی میں رو پڑے، اور یہ بخاری کی وہ روایت ہے کہ کوئی بندہ تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرے، اس کے آنکھ سے آنسو بہ نکلے، تو ہم کل قیامت کے دن اسے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں. تنہائی میں اللہ ایسی دعا ہم سب کو عطا فرمائے. المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. تو ایک تو یہ ہے کہ مومن مرد عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. اگر پریشانیوں میں ہیں، ان کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم دعا کریں. دعا کریں کہ اللہ اس ظالم کو تباہ و برباد کر دے، اس اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے جو مسجد الاقصی کے حفاظت میں ننھے منھے بچے قربان ہو رہے. اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ان کا حوصلہ افزائی فرمائے. ہم تو حوصلہ افزائی یہاں سے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں سے ہماری حکومت اگر چاہے تو کچھ کر سکتی ہے، لیکن ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو اللہ نے جو پاور دیا ہے وہ ہے کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. تو فرمایا کہ دوسرا حق یہ ہے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مسلمان مرد عورتوں کا یہ کام ہے کہ کسی برے کام کو کرتا ہوا دیکھے تو اپنے بھائی کو روکے. ایک عورت اپنے پڑوسی عورت کو روکے اس برائی سے کہ بھائی یہ غلط کام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اس سے بچ جاؤ. اور فرمایا کہ اور نیکی کا حکم کرے. جو نیک کام ہے، نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف بلاؤ اسے. نماز ایک مومن مرد دوسرے مومن مرد کو نماز کی طرف بلائے. تو فرمایا کہ یہ حقوق میں سے ہیں اس کے. بہت سارے حقوق حدیث کی کتابوں میں ہیں، لیکن جو قرآن دنیا کے اندر جب تک کہ یہ دنیا ضرور زمین و آسمان رہے گا اور چاند سورج رہے گا، واللہ اس کتاب کے اندر ایک زیر و زبر کی کوئی کمی ہے بیشی نہیں کر سکتا. تو میں قرآن مجید کے ذریعے ان حقوق کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو دوسرا حق یہ ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد ایک دوسرے کے عورتیں مددگار ہیں، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے اندر ان کو نیک کام کی طرف بلاؤ اور وینہون عن المنکر، اور بری باتوں سے ان کو روکو. میرے بھائیوں، جب بری بات سے کوئی روکتا ہے، مثال کے طور پر آج کے دور میں اگر یہ جو ہے یہ چل رہا ہے ورلڈ کپ، اگر اس پر لوگ سٹے لگا لیتے ہیں، ایک مسلمان اپنے بھائی کو روکتا ہے کہ بھائی یہ حرام ہے، اسے رک جاؤ، شرط بازی مت کرو، شرط بازی اسلام میں حرام ہے، یہ جوا ہے، رک جاؤ اسے. آدمی کو برا نہ ماننا چاہیے، احسان ماننا چاہیے کہ بھائی یہ ایک گندی چیز ہے. رجس من عمل الشیطان، سورہ مائدہ کے اندر فرمایا کہ یہ شیطانی عمل ہے، شرط بازی اور یہ جوئے اور یہ جو ہے بت اور یہ قرآن دازی، یہ سب کے سب، اور یہ شراب، یہ رجس من عمل الشیطان، یہ گندے اور شیطانی عمل ہے. اس سے روکا جائے. جب روکا جائے تو جس کو روکا جا رہا وہ سمجھے کہ میرا بھائی ہے، میرا سچ. واللہ میرے بھائیوں، آج کے اس خطبے میں یہ فیصلہ اپنے دل کے اندر لے کر اٹھو کہ کوئی اگر برائی سے روک رہا ہے تو سمجھ لیجئے اسے ہرگز اپنا دشمن مت سمجھنا. یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ خیرخواہی رکھنے والا اور سب سے زیادہ ہمدردی رکھنے والا وہی شخص ہے جو تمہیں برے کام سے روک رہا ہے کہ بھائی اس برائی کی طرف مت جاؤ.
نماز مت ترک کرو، نماز کی پابندی کرو. کوئی نماز کے لیے کہہ رہا، آدمی اس کا پیچھا چھوڑا کر بھاگتا ہے، اس کا ساتھ چھوڑ کر، اس سے ہاتھ چھوڑا کر بھاگتا. تو میرے بھائیو، سب سے زیادہ ہمدرد اگر کوئی بیمار کی دوا لا دے تو ٹھیک ہے، اس کی ہمدردی دنیا تک ہے. آدمی ٹھیک ہو گیا بیماری سے، وہ کہتا ہے بھائی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، جو اپنی گاڑی سے بٹھا کر مجھے دوا. لیکن یہ جو چیزیں ہیں، یہ آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں ان کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے آئے. تو اگر کوئی بھلی بات کا حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی نماز پڑھا کرو، اس سے ہاتھ چھڑا کر بھاگو نہ میرے بھائیوں. اگر کوئی برائی سے روکتا ہے، اس کو سمجھو کہ میرا محسن ہے، میرا خیرخواہ ہے، میرا ہمدرد ہے. اس سے زیادہ ہمدرد کون ہو سکتا ہے جو انسان کو جہنم سے بچانا چاہ رہا ہے اور جنت کی طرف لانا چاہ رہا ہے. اس میں سب سے زیادہ پوری کائنات میں ہمدردی رکھنے والے ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ہم نام لیوا ہیں. میرے بھائیو، سب سے زیادہ ہمدردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوتی تھی کہ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے، آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، کوئی بھی جہنم کے اندر نہ جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں. یہ فکر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ کسی کی نقل اور ہوٹنگ کرنے کے بجائے، کسی کی مذاق اڑانے کے بجائے اسے برائی سے روکا جائے، سمجھایا جائے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، فرمایا کہ ویقیمون الصلاۃ. اب وہ لفظ آ گیا، نماز کو قائم کرتے ہوں، یہ مومن کی پہچان ہے. اور فرمایا ویؤتون الزکاۃ، اور زکات دیتے ہوں. ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ کی بات مانتے ہوں، رسول اللہ کی بات مانتے ہوں. اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر رحم فرماتا. آج ظلم کیوں ہے ہمارے اوپر؟ آج وہ جنہیں استنجا کرنے کا طریقہ نہیں آتا، جو کنکروں اور پتھروں کے سامنے جھکتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں، وہ آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. اس سے بڑی لعنت اور کون ہو سکتی ہے؟ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، ہم جو ہے مومن کا کام یہ نہیں ہے کسی کافر کی حکومت کو اختیار کرے، بلکہ مومن جہاں پر ہوتا ہے اللہ رب العالمین اسے حکومت دیتا ہے. یہ کتنی بڑی لعنت ہمارے اوپر آ چکی ہے کہ ایسی صورتحال ہے. اولئک سیرحمہم اللہ، اگر یہ صفات مومن مرد عورتوں کے اندر آ جائے کہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، ایک دوسرے کی ضرورت پر کام آنے والے بن جائیں، اور بری باتوں سے روکنے والے اور بھلی باتوں کا حکم کرنے والے، نماز کو قائم کرنے والے، زکات دینے والے، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے، تو اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم فرمائے گا. نیت کرو انشاءاللہ ہمیں نیک بننا ہے دیندار انشاءاللہ. دل میں ارادہ کرو، جمعے کے خطبے میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، بولنا منع ہے، لیکن دل میں ارادہ کرو کہ ہم نیک بنیں گے انشاءاللہ، دیندار بنیں گے. دیندار بنو میرے بھائیوں، اپنی زندگی ضائع اور برباد مت کرو. اللہ رب العالمین بہت فرمایا کہ رحم فرمائے گا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ غلبے والا اور حکمت والا ہے. اللہ غلبہ عطا فرمائے گا کافر قوموں پر، اللہ غالب کر دے گا، تمہیں مسلط کر دے گا، تمہیں اس پر زبردست بنا دے گا کافروں کی حکومت پر. یہ قرآن ہے، یہ کہانی نہیں ہے جو ممبر رسول اللہ پر پڑھی جاتی ہے. میرے بھائیوں، اب یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 71 پر موجود تھی، میں نے اس کا تبصرہ کیا. اب آیت حدیث کے ذریعے اس کا تبصرہ کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف، کتنے مرتبہ آپ سنا کرتے ہیں ان ناموں کو. معمولی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو، اپنے باغات کو، اپنے مکان کو، اپنے کھیت کھلیان کو، اپنے 6 مہینے بچے کو چھوڑ کر ساتھ دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا نام بڑے فخر سے منبر پر لیا جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف، حضرت انس بن مالک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لگانے والے، فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، وہ بہت تفصیلی واقعہ ہے، میں بہت مرتبہ اس کو بیان کر چکا ہوں. یہ ساری چیزیں چھوڑ کر پہنچے اور کہا سب کچھ چھوڑنا میں نے گوارا کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں کیا. اس لیے وہ ہجرت کر کے بعد میں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ. وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا بھائی بناتے ہیں، جانتے ہو کہاں کی نسل؟ مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے والا انسان اور ادھر مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والا ربیہ بن جو ہے حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں. تو وہ مدینہ منورہ کے اندر پلے بڑے ہوئے، ان کی شادی ہوئی، بڑا کاروبار تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ربیہ، تم
جو ہے عبد الرحمان کے بھائی ہو, میں نے تمہیں دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. تو حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ, میں ہم بالکل آپ کا فیصلہ مجھے منظور ہے, میں حاضر ہوں یا رسول اللہ, بتائیے. کہا کہ عبد الرحمان ساری چیزیں چھوڑ کر آیا ہے مکہ مکرمہ سے, اللہ اس کے رسول کے لیے ساری چیزیں چھوڑ کر ہجرت کر کے آیا. اس کے باغ تھے, مکان تھے, کئی کے بہت پیسے والے لوگ تھے, اور ان کی بیوی تھی, بچہ تھے, اور بیوی بچہ بھی کافر گھروں کی تھی. اس وقت پہلے سے شادی ہوئی تھی, بعد میں وہ لوگ مسلمان ہوئے. ان کے سسرال والے کافر تھے. اپنی بیٹی کو لے لیا, اپنے نواسے کو بھی لے لیا, ان کے بچے کو نہیں لانے دیا, اور کہا کہ اے ربیہ, میرا عبد الرحمان بہت کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آیا ہے, میں تمہیں تمہارا بھائی اس کو بنا دیتا ہوں. حضرت ربیہ نے کہا کہ اے عبد الرحمان, اے میرے بھائی, جسے میرے رسول نے میرا بھائی بنایا ہے, میں واللہ اسے اپنا بھائی بنا کر دکھاؤں گا. کہا اے عبد الرحمان میرے بھائی, میں انصار مدینہ میں سب سے زیادہ پیسے والا, سب سے زیادہ مالدار ہوں. خود انصار مدینہ سب جانتے ہیں مجھے, میں سب سے زیادہ مالدار ہوں. میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنی جائیداد کے 2 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ تمہارا, اپنی پوری پراپرٹی کا 2 حصہ کر لیتا ہوں. ایک حصہ تمہارا, کیونکہ میرے نبی نے تم کو میرا بھائی بنایا ہے. اب میں بھائی والا جو ہے پورا انجام دے کر رہوں گا. اپنی پوری پراپرٹی کے کہا حصے 2 کر لیتا ہوں, آدھا تمہارا آدھا ہمارا. اور حضرت ربیہ کے 2 بیویاں تھیں. تو حضرت ربیہ نے کہا کہ عبد الرحمان تم میرے بھائی ہو, تم اپنی بیوی تمہاری سسرال والوں نے لے لیا ہے دین کی وجہ سے. میری 2 بیوی ہیں, میں تمہیں اپنی دونوں بیویوں کو دکھاتا ہوں. اس کے وجہ جانتے کیا ہے؟ ایک بار دیکھنا نکاح سے پہلے سنت ہے. کہا کہ میں دکھاتا ہوں, اور جو بیوی تمہیں پسند ہو میں اسے طلاق دیتا ہوں, اس کی عدت کے بعد تم سے نکاح کر لینا. حضرت عبد الرحمان نے کہا کہ بارک اللہ لنا, اے ربیہ میرے بھائی, تمہارے مال میں اللہ تعالیٰ برکت دے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. کیا چاہیے تھا؟ جو مجھے چاہیے تھا وہ مل گیا. دامن مصطفیٰ مجھے چاہیے تھا, جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر میں آیا ہوں مجھے مل گیا, اب مجھے کچھ نہیں چاہیے. اب آپ میرے بھائی ہیں. اب دیکھیے ہم یہاں مدینے کے اندر اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ گھی اور پنیر کا کام حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے مدینہ منورہ کے اندر شروع کیا, اور دیکھتے دیکھتے وہ جو ہے اس دور کے ارب پتی بن گئے. عبد الرحمن ابن عوف اتنا جو ہے پیسے والے بن گئے. بہت تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3780 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. اور اس کے بعد قیامت کے اب دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے واقعات ہیں جو ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دے کہ آج کا نوجوان, آج کا مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنے کے لیے بھی اس کے پاس ٹائم نہیں, حالات ایسے آگے. اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تعلیم دی تھی. فرمایا کہ قیامت کے دن ایک پڑوسی اور دوسرے پڑوسی کے چمٹ جائے گا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو چمٹا ہوا اللہ کے سامنے پیش ہوگا, اور جانتے ہو کیا سوال کرے گا؟ اے رب العالمین, اس نے میرا دروازہ, اس کا دروازہ بالکل آمنے سامنے تھا, اس نے اپنا دروازہ بند کر کے اپنی نیکیوں کو بند کر لیا. یعنی آمنے سامنے جس کا دروازہ ہو, بہت زیادہ حقوق حدیث کے اندر آئے ہیں اس پڑوسی کا. ویسے تو پڑوسی اگل بگل کے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ حقوق جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں کہ جس کا دروازہ آمنے سامنے ہو, تو وہ چمٹا ہوا اسے اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا, اور کہے گا یا رب العالمین, اس نے اپنا دروازہ بند کر کے اپنی نیکیوں کو بند کر لیا. یعنی میری خیریت نہیں رہی کہ میں پھانکے کر رہا ہوں, یا میرے بچے پریشان ہیں, میں بیمار ہوں, میں کراہ رہا تھا, اور اس کے باوجود بھی اس نے اپنے دروازے بند رکھے. میرے بھائی, ڈرنے کی ضرورت ہے. اپنے سامنے کے دروازے کا جو آدمی ہے, اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو, لیکن اس کے حقوق اتنے زیادہ ہیں کہ میرے بھائیوں, جن کو اس جمعے کے خطبے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. بہت بکثرت حقوق. اور دوسرے یہ ہے, اب ایک صحابہ کرام کا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں. یہ روایت جو میں نے پڑھی ہے, قیامت کے دن پڑوسی سے چمٹا ہوگا, وہ الادب المفرد کے اندر حدیث نمبر 111 نمبر پر یہ روایت موجود ہے. دوسرے یہ ہے کہ ایک صحابی کے گھر ایک شخص نے ایک بکرے کا سر بھجوایا, بکرے کا سر. تو کہا, سر لیا اس کے ہاتھ سے, اور کہا کہ ایک میرا فلاں بھائی ہے, اس کو شاید زیادہ ضرورت ہے, اس کے بچے میرے خیال ہے ہمارے بچوں سے زیادہ بھوکے, یہ سر اس کے یہاں بھجوا دیتے ہیں. اس کے یہاں جب پہنچا
تو اس نے سوچا کہ میرا فلاں بھائی مجھ سے زیادہ حقدار ہے، مجھ سے زیادہ اس کے بچے بھوکے ہوں، وہ شخص بھوکا ہو، وہ سر اس نے اس کے گھر بھجوا دیا، پھر وہ تیسرے نے چوتھے کے گھر بھجوا دیا، چوتھے نے پانچویں کے گھر بھجوا دیا، پانچویں نے چھٹے کے گھر بھجوا دیا، چھٹے نے ساتویں کے گھر بھجوا دیا، اور ساتواں گھر وہی تھا جس کو پہلے دیا گیا تھا بکرے کا سر۔ 7 گھروں میں گھوم کر وہ بکرے کا سر واپس آیا۔ یہ مسلمان تھے، یہ وہ مومنین تھے جن کے نام روز روشن کی طرح، سورج کی طرح چمک رہے پوری دنیا کے اندر۔ اس تعلیم کا کوئی ذرہ آج تو یہ ہے کہ اگر بریانی کا نمبر ہے تو سامنے والا بوٹی پائے یا نہ پائے اپنی پلیٹ میں رکھ لیا جائے، حالانکہ دونوں مسلمان ہوتے ہیں آمنے سامنے والے۔ حالات کیسے ہیں میرے بھائیوں؟ اور یہاں دوسرے کے بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح دی گئی۔ 7 گھروں سے وہ بکرے کا سر واپس آ گیا، اور اسے المستدرک الحاکم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ عیادت، جب عیادت پر، میں عیادت کی کچھ چیزیں بیان کر رہا ہوں، اب اس سے غور کیجیے گا کہ جب عیادت پر اللہ نے یہ اجر رکھا ہے تو جو جنگ لڑ رہے ہوں مسجد اقصی کے لیے، ان کے لیے دعا کرنے کا ثواب، ان کے لیے دعا کرنے کے کتنا زبردست ہمارے اوپر حقوق ہے اور کتنا زیادہ ثواب۔ اور مسجد اقصی میرا وقت نہیں ہے ورنہ میں بتاتا کہ اس سے رشتہ کیا ہے ایک مسلمان کا، کیا چیز ہے۔ ایک بات صرف بتا دیتا ہوں کہ 14 سال تک مسلسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، 14 سال تک۔ 14 سال کے بعد خانہ کعبہ قبلہ بنا ہے، پہلے قبلہ اول مسجد الاقصی ہے۔ اور فرمایا کہ اب میں جو ہے اس تعلق سے اور عرض کرتا ہوں، عیادت پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مومن، کوئی مسلمان کسی مسلمان کی جب عیادت کے لیے جاتا، عیادت ذرا سے گاڑھا اردو ہے، میں اس کو آسان کر دیتا ہوں، بیمار کو دیکھنے جانا عیادت اسے کہا جاتا ہے۔ عیادت جو ہے بیمار کو کی خیریت لینے کو جب جایا جاتا ہے اسے عربی زبان میں عیادت کہا جاتا ہے۔ تو عیادت کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے مسلمان بھائی کے بیمار کی خیریت لینے کے لیے یعنی عیادت کے لیے جاتا ہے، اگر صبح کے وقت وہ جاتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک سورج غروب ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر شام کے وقت کسی بیمار کی خیریت کے لیے جاتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح کے سورج طلوع ہونے تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 پاکیزہ فرشتے جن سے گناہ نہیں ہوتا وہ اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ اللہ اسے بخش دیجیے، یہ بیمار کی خیریت کے لیے جا رہا ہے۔ 70,000 فرشتے۔ اب ہم اپنا نکال لیتے ہیں کہ ہمارا ابا بیمار تھے یہ فلاں نہیں آیا تھا، اماں بیمار تھی فلاں نہیں آیا تھا، میرا بچہ بیمار۔ چھوڑو میرے بھائیوں ان بات کو، اپنی آخرت بناؤ، آیا ہو یا نہ آیا ہو ہمیں 70,000 فرشتوں کی دعائیں چاہیے۔ نیت کرو انشاءاللہ آج سے یہ دل سے نکال دینا، کوئی آیا ہو یا نہ آیا ہو ہمیں بیمار کی عیادت کے لیے جانا ہے، اپنی آخرت بنانا ہے۔ اس وقت یہ بھول جانا ہے کہ آیا تھا، جب ہم جائیں گے تو دوبارہ وہ آئے گا انشاءاللہ۔ یہی تو طریقہ ہے اسلام کے اندر، ہم پہلی کی باتیں بھلا کر اس کے دروازے پر جائیں کہ بھائی کیسے حال ہے، کیا خیریت ہے، اسے سلام کریں، اس کی خیریت پوچھیں، دوبارہ وہ آئے گا جب تمہارے اوپر کوئی۔ لیکن جب ہم اپنی طرف، مومن کا کام یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کے فرما بردار، یہ نہیں کہ ہم اس کی ڈر کی وجہ سے اس کی بیمار کی خیریت کے لیے جا رہے ہیں، ہم ڈرتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، ہم اللہ اس کے رسول کی بات مان کر جا رہے ہیں اس کی عیادت کے لیے، ہمیں اس کا کوئی ڈر و خوف نہیں۔ نیت میں یہ ہونا چاہیے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا بندہ بیمار ہے۔ اور اس تعلق سے جو ہے ایک اور حدیث ہے، یہ روایت تو ترمذی کے اندر حدیث نمبر 969 نمبر پر موجود ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایک آدمی کو بلائے گا قیامت کے دن، ذرا غور سے سنیں، یہ بہت اہم چیز ہے کہ ایک آدمی کو بلائے گا، جانتے ہو کیا کہے گا؟ عجیب بات ہے، دل کو جھنجھوڑ دینے والی بات۔ ایک آدمی کو بلائے گا اللہ تعالیٰ اور کہے گا کہ اے میرے بندے، اے ابن آدم، وہاں مسلمان اور کافر نہیں کہا جائے گا، کہے گا، اس روایت کے اندر ہے کہ یہ سوال جب کیا جائے گا تو صرف ابن آدم اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے آدم کے بیٹے، اے انسان، اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ اللہ اکبر، کیا الفاظ ہے! بندہ حیرت میں ہو گیا، اللہ تعالیٰ بیمار، کہاں اے رب العالمین، یہ کیا فرما رہے ہیں آپ؟
آپ اور بیمار. کہا تمہارے محلے کے اندر فلاں آدمی بیمار تھا, اگر اس کی خیریت کے لیے تو جاتا تو مجھے اس کے سراہنے پاتا, اللہ کی شان کے مطابق جیسا بھی ہو. کہا کہ اگر تو اس کی عیادت کے لیے, اس کی بیمار کی خیریت کے لیے پوچھنے جاتا تو مجھے اس کے سراہنے پاتا. بندہ کہے گا اچھا یہ بات ہے, تو یہ تو بہت اب یہ تو غلطی پوری نہیں ہو سکتی, میں نے دنیا کے اندر یہ غلطی کی. اللہ رب العالمین جس وقت بندے سے یہ کہے گا کہ اے میرے بندے میں بیمار تھا, دل کی دھڑکنیں اسی طرح چلیں گی کہ تیز ہو جائیں گی. اللہ اگر کسی سے کہہ دے کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا, اس روایت کے اندر تو الفاظ نہیں ہے, اور ایک روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے جو ہے کہے گا, اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہے گا کہ میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ حیرت سے کہے گا اللہ آپ اور بھوکے, آپ کہاں کھانا کھاتے ہیں؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ فلاں آپ کے محلے کے اندر بھوکا تھا, اگر اس کو کھانا کھلا دیتے تو مجھے کھانا کھلانے کی طرح. میرے بھائیوں, یہ اس تعلق سے میں ان حدیثوں کو آج میں نے انتخاب کیا ہے کہ جو فلسطین کے بے بس مسلمان, مسلمان, مظلوم بچے, لخت جگر, نور نظر, ان کے دلوں کا چین و سکون, ماں کے جو ہے نظر کا نور جدا ہو رہے ہیں مسجد الاقصی کی حفاظت کے لیے اور اپنے حقوق کے لیے دنیا سے جا رہے ہیں. ان کے لیے ہم مغفرت کی دعا بھی کریں, اور ان کے لیے ہم جو ہے ان کی ہمت کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ظلم سے ان کی حفاظت فرمائے. آخر بات بیان کر کے میں اپنا اس خطبے کو مکمل کرتا ہوں کہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے میں میں نے بیعت ہی اسی لیے کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. بیعت سمجھتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پکڑ کر بندہ جو ہے عہد لیتا تھا کہ آج سے ہم نماز کی پابندی کریں گے, آج سے ہم چوری نہیں کریں گے, زنا نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, اسے بیعت کہا جاتا تھا. تو کہا کہ بیعت اسی لیے ہم نے کیا ہے اپنے نبی کے ہاتھ پر کہ ہم نماز کبھی نہیں ترک کریں گے اور مسلمان کے خیر خواہی رکھیں گے. مسلمان کہیں کا, میں نے پچھلے خطبے میں وہ حدیث بیان کی تھی کہ ایک مومن جسد واحد کی طرح ہے, ایک جسم کی طرح ہے, کانٹا کہیں بھی پورے بدن میں لگ جائے پورا بدن اس کی درد محسوس کرتا ہے. مسلمان کہیں کا ہو اس پر ظلم ہو رہا ہے. آج ہمارے سینے کے اندر اگر درد نہ ہو تو میرے بھائیو ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں. کیا ہمارے نوجوانوں کے موبائل پر ڈرامے, گھر کے اندر ٹیلی ویژنوں پر چلنے والے ڈرامے اور ناٹکوں پر کوئی اثر پڑا ہے؟ گھر کے اندر کچھ بند ہوا ہے ٹیلی ویژن کی, اس کو نہ دیکھا جائے, کم از کم ان مظلوموں کی نیوز کو دیکھ لیا جائے. کبھی ڈرامے فلموں کو دیکھنا موبائلوں پر ہمارے نوجوانوں کو بند ہوا, کچھ اثر پڑا؟ روزانہ سنتے رہتے ہیں. آخر وہ بھی کسی کے لال ہیں جو مر رہے ہیں, آخر وہ بھی کسی کے نور نظر ہے, کسی کے جگر کا ٹکڑا ہے جنہیں ایک ہی وار میں قتل کر دیا جاتا ہے, جن کو ایک ایک قبر میں سینکڑوں لوگوں کو دفنایا جاتا ہے. حالات ایسے. میرے بھائیوں آئیے اس سے زیادہ ہم اور کیا کہیں, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آئیے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مظلوم ظالم کے ظلم سے ان کی حفاظت فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا میرے مولا کرم کا رحم کا معاملہ فرما دیجئے. یا رب العالمین, ہم سب گنہگار مجرم بندے اور بندیاں آپ کے حضور میں حاضر ہیں. اللہ ہم سب کے خطاؤں گناہوں کو معاف فرما دیجئے. یا رب العالمین, اپنے تمام پوری دنیا کے مسلمانوں کی, پوری دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما, خصوصاً مسجد الاقصی کی حفاظت فرما. اللہ پورے خصوصاً فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ ان کے شہداء کی شہادت کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ان کی ماؤں کی قربانیوں کو قبول فرما لیجئے. یا رب العالمین انہیں اور زیادہ ہمت عطا فرما. یا رب العالمین انہیں اور حوصلہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو غفلت سے نکل کر مسجدوں میں زیادہ وقت دینے کی اور دعا مانگنے کی توفیق نصیب فرما. یا رب العالمین ظالم کے ظلم سے حفاظت فرما. یا رب العالمین ظالموں کو تباہ و برباد فرما دیجئے. ان پر اللہ اپنا قہر نازل فرما.
ظالموں پر اپنا قہر نازل فرما اللہ، اپنا غضب اس پر نازل فرما یا رب العالمین، انہیں کوئی سخت بیماری نازل فرما دیجئے یا رب العالمین، سخت کوئی ہوا کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیجئے یا رب العالمین، ہمارے تمام مومنین اور مومنات کی حفاظت فرما، پوری دنیا کے مرد عورتیں، مومن مرد عورتوں کی حفاظت فرما یا رب العالمین، پوری دنیا کی مساجد کی حفاظت فرما یا رب العالمین، مسجد الاقصی، مسجد الحرام اور مسجد نبی شریف کے اللہ بے انتہا اوپر سے نیچے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرح سے حفاظت فرما یا رب العالمین، ہم میں جو بیمار ہیں، جو اللہ ہم میں بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں اور فلسطین کے اسپتالوں میں جو بیمار ہیں، اللہ ان کی دوائیوں کا علاج مہیا فرما دیجئے یا رب العالمین، ان کے پینے کے پانی کو میسر فرما یا رب العالمین، جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ آپ سب دیکھ رہے ہیں، اللہ اپنی رحمت بھیج دیجئے، اللہ اپنی رحمت نازل فرما دیجئے، اپنی مدد جیسے آپ نے 313 پر بدر میں اپنی مدد نازل فرمائی تھی، اللہ آج کا مسلمان اس لائق تو نہیں ہے، اللہ اتنا مضبوط ایمان تو نہیں ہے، لیکن آخر وہی کلمہ ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، آپ کے نام لیوا ہے، آپ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ گنہگار ہیں، مجرم ہیں، لیکن مانگنے کہاں جائیں یا رب العالمین، ہم سب کی جائز ضروریاتوں کو، جائز تمناؤں کو، جائز خواہشوں کو پوری فرما دیجئے یا رب العالمین، اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے، یہاں اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفاء کلی نصیب فرما یا رب العالمین، جو نوجوان ہیں کاروبار چاہتے ہیں انہیں اچھا کاروبار عطا فرما یا رب العالمین، سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اپنے کرم سے قبول فرمائیے وصلی اللہ وسلم عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون واذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واعز واجل واتم واعظم واکبر۔